ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی ہیں, ہمارے سینئر کلیگ ہیں. بڑا سیکھا ہے ہم نے ان سے, اور جب بات آتی ہے کرائم کی اور کرائم کے اوپر رپورٹنگ کی تو یقیناً فہیم صدیقی کی بڑا نام ہے, بڑی عزت ہے. فہیم صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. فہیم بھائی یہ بتائیے, یہ جو مصطفیٰ عامر مرڈر کیس ہے اس کے اوپر میں نے بھی بڑی ریسرچ کی ہے, آپ نے بھی کی ہوگی. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے, کیونکہ میری جب بہت سارے پولیس والوں سے بات ہوئی تو معلوم پڑا, انہوں نے اشارتاً بتایا مجھے کہ یہ جو منشیات کا کیس ہے یہ تو 3-4 مہینوں میں رفع دفع ہو جائے گا, مرڈر کے کیس کے اندر ارمغان پھنسے گا. میں حیران اس بات پہ ہوں فہیم بھائی کہ ڈرگز کا کارٹیل اتنا بڑا برسٹ ہوتا ہے, اے این ایف کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, ایکسائز کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, پولیس والے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, جبکہ اے این ایف کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا ارمغان کا, اس کے باپ کا. سیڈلی میں تو آپ کو بتاؤں فہیم بھائی, آئی ایم دی اونلی جرنلسٹ ان الیکٹرانک میڈیا جو میڈیا پہ آ کے ساری ڈیٹیلز بتا رہا ہے کہ ارمغان قریشی کا باپ کیا کرتا تھا, اور پھر اس کا باپ مجھے ٹی وی پر آ کے مختلف انٹرویو میں دھمکیاں بھی دینا شروع ہو جاتا ہے. میں نے آج پولیس کو بھی درخواست دی ہے ایف آئی آر کے لیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر منشیات فروشوں کو جو سرپرستی حاصل ہے, فہیم صاحب آپ نے مجھ سے زیادہ ان کے اوپر رپورٹنگ کی ہے, آپ تھوڑی روشنی ڈالیے. کیوں سسٹم ان کے سامنے فیل ہو جاتا ہے, کیوں ایسے کارٹیلز بے نقاب نہیں ہوتے ہیں, کیوں میڈیا پر بھی ان کی ڈیٹیلز کھل کر سامنے نہیں آتی ہیں. کامران اصغر قریشی کا تو کرمنل ریکارڈ بھی سامنے نہیں آ رہا جو آئی ایم شور موجود تھا اور مٹا دیا گیا. فہیم صدیقی صاحب دیکھیں طلحہ, آپ نے جو سوالات کیے ہیں نا ان کا جواب آپ کے سوالات میں ہی موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جن لوگوں نے جو ہے اس سسٹم کو ختم کرنا ہے وہ خود اس سسٹم کا حصہ ہیں, اس مافیا کا حصہ ہیں. کس طرح حصہ ہیں وہ ظاہر مافیاز جو ہیں اس سسٹم میں اگر انہیں سروائیو کرنا ہے تو وہ اس سسٹم کے بغیر نہیں چل پاتے. تو وہ کیش پیسہ دیتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, وہ نشہ دیتے ہیں, جتنے نشے ان کے پاس منشیات جتنی قسم کی موجود ہے وہ سپلائی کرتے ہیں انہیں, اور جو دیگر سپلائی ممکن ہے وہ کرتے ہیں اس سسٹم کو. آپ اس بات کو تسلیم کر لیجئے, اور آپ کے لیے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب عدالت میں ایک آرڈر تیار ہوتا ہے اور اس میں بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جناب اس شخص کو پولیس ریمانڈ دینا ہے, اور وہ جو ہے پولیس ریمانڈ جو ہے وہ وائٹو لگا کے جیل کسٹڈی کر دیا جاتا ہے, پولیس ریمانڈ کی جگہ جیل ریمانڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو پھر سسٹم کو سلام کریں بھائی. اس ملک میں یہ ہے سسٹم اس ملک کا. آپ این ایف کو رو رہے ہیں, آپ کسٹم کو رو رہے ہیں. اس ملک میں ہمیشہ سے یہی حال ہے. امریکہ آپ سے کہہ کر تھک گیا ایک وقت میں کہ خدا کے لیے آپ جو ہے اپنے ملک سے منشیات کی جو بیرون ملک اسمگلنگ ہے وہ روکیے. آپ نہیں روک پائے, اور جب آپ نے روکنے کی کوشش کی تو چونکہ آپ کوریڈور تھے, افغانستان میں نشہ تیار ہوتا تھا, منشیات تیار ہوتی تھی, ہیروئن تیار ہوتی تھی, سارے نشے تیار ہوتے تھے. جب وہ یہاں سے جاتے تھے آپ کوریڈور تھے, آپ یہاں متاثر ہوتے چلے گئے, اور آج یہ حال ہے کہ آپ کے یہاں پارٹیز میں نشہ ایک ایسا لازمی جز ہے کہ جس کے بغیر جو ہے وہ پارٹی مکمل نہیں ہوتی. اب کسی نے تو اس پارٹی میں سپلائی دینی ہے نا طلحہ. جی ہاں, اور پارٹی بھی ہونی ہے, جیسے لوگ پارٹی بھی کینسل نہیں ہوگی, وہ ارمغان جیسے لوگ ہی کرتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں, افسوس کا مجھے ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض پارٹیز جب ان کے اوپر خدا نہ خواستہ کسی سرفرے کی جانب سے کوئی ریڈ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس پارٹی کا تو باقاعدہ طور پر این او سی جاری کیا گیا تھا ڈپٹی کمشنر کی جانب سے. کیا بات ہے, تو یہ تو سسٹم ہے نا بھائی. اب کیوں آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی اس سسٹم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, آپ نے اتنی زندگی صحافت کو دی. ہمیشہ بھائی, اس حد تک کہ میرے پروگرامز کے اوپر سندھ اسمبلی تک میں بات ہو گئی. لیکن جناب والا, جب سسٹم کے لوگ اس حد تک مضبوط ہوں کہ وہ فیصلے کرنے کی پاور رکھتے ہوں تو پھر سچویشن یہی رہتی ہے کہ منشیات کے کارٹل اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کامران قریشی ہے, یہ جو ارمغان ہے, یہ میں ایون یہ جو مقتول ہے, یہ لوگ یہ کوئی صرف پاکستان کی حد تک کام کرتے ہیں؟ یہ انٹرنیشنل ریکٹ کا حصہ ہے. اور میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ گیم صرف اور صرف اس بات کا نہیں ہے کہ جناب ارمغان نے ایک اور نوجوان عامر مصطفیٰ کی جان لے لی. بات صرف یہ نہیں ہے, یہ کھلے گی اور نہ بھی کھلے. میں تو خیر تو کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہ بھی کھلے, باوجود نہ کھلے, لیکن یہ بات لکھ لیجئے کہ یہ انٹرنیشنل گینگز کی ایک لڑائی ہے. اس کے نتیجے میں ایک قتل ہو گیا, میرے منہ میں خاک, مجھے مزید صورتحال بھی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے.
کسی کو سزا ملتی بھی نظر آ رہی ہے؟ کوئی کیفر کردار تک پہنچے گا فہیم بھائی، یا پھر نہیں سیم اولڈ سیم اولڈ؟ اب کچھ ڈفرنٹ، مجھے یہ میرے ذرائع فہیم بھائی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ طاقتور حلقوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کارروائی کریں، ان کے اوپر ایکشن لیں، تب جا کے یہ ایکشن ہوا ہے، ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اشارتاً وہ بات سمجھا دیتا ہوں، آپ کے ناظرین کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کو کچھ عرصے سے سندھ میں خاص طور پہ منشیات کے خلاف کارروائیاں ہوتی نظر آ رہی ہوں گی۔ سندھ اسمبلی سے ایک بل بھی منظور ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جو نشہ استعمال کرنے والے طالب علم ہیں ان کے انٹرویوز بھی پولیس کر سکے گی، کسٹڈی میں لے سکے گی، سب کر سکے گی، پورا ایک جو ہے نا میکنزم بنا ہے۔ اس میکنزم کے بننے کی بڑی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ایک ہائی کلاس جو فیملی ہے ہماری سوسائٹی کی، پاکستان کی، اس کے کچھ بچے جو ہیں وہ نشے کی ایک ایسی لت میں پڑے ہیں کہ جس کے بعد کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس دفعہ بھی، جو میں نے سندھ اسمبلی میں بل کا حوالہ دیا، اور اس دفعہ بھی ان کی طرف سے آرڈرز آئے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے۔ لیکن جناب جس قوم کو یا جس قوم کے ایک بڑے حصے کو آپ نے مختلف قسم کے نشوں کی لت میں مبتلا کر رکھا ہو، وہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں کی کارروائیاں اسے ختم کر دیں گی؟ نیور۔ دیکھیں جب جھاگ بیٹھے گا نا تو اس کے بعد پھر یہی سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں جو ہے نا وہ کسی کو سزا ملے گی یا کچھ ہوگا۔ اگر سزا مل بھی جائے گی ایک لمحے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ جناب محکمہ داخلہ کے ماتحت عدالتوں سے سزا ہو بھی جائے گی کسی اسٹیج پہ، تو جناب اعلیٰ عدالتوں سے وہی ملزمان آپ کو بری ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ میرے منہ میں خاک، میں بہت نیگیٹو پکچر آپ کے سامنے پلے کر رہا ہوں، لیکن جناب سچویشن ہی یہی ہے اس ملک کی۔ مجھے کہنے دیجئے پلیز، کس بات کا این ایف ہے اس ملک میں؟ کس بات کا کسٹم ہے اس ملک میں؟ کس بات کی ایکسائز ہے اس ملک میں؟ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے نا، روکنا ہوتا ہے۔ آپ منشیات کے عالمی کوریڈور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں اس کے بعد بھی جو ہے وہ نشے کے عادی افراد کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی رپورٹس نہیں کہتی، یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ پاکستان میں ہر سال نشے کے عادی افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ اور فہیم بھائی اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ایک صحافی ایک منشیات فروش کو میڈیا پہ آ کر بے نقاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامران قریشی کو جانتا ہوں، میں 25 سال پہلے میں نے بھی جوانی میں کچھ غلطیاں کی تھی، ہاں میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے گواہی دی کہ میں چشمدید گواہ ہوں، 10 سال تک میں نے اس شخص کو منشیات بیچتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہی شخص بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ مختلف چینلز پہ بیٹھ کے اس صحافی کا یعنی میرا نام لے کر مجھے دھمکی لگاتا ہے۔ مجبوراً مجھے آج پولیس میں بھی درخواست دینی پڑی کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ منشیات فروش اتنے دلیر کب سے ہو گئے فہیم بھائی؟ آپ تو ایک صحافی ہیں نا، سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کے اوپر جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ لاٹھی اٹھا لیتا ہے، کبھی اٹھا کے بند کر دیتا ہے، کبھی اٹھا کے غائب کر دیتا ہے۔ کامران قریشی نے جو اپنی پہلی ٹاک کی، اس کے بعد بھی مختلف شوز میں، وہ تو آئی جی سندھ کا نام لے رہا ہے، وہ تو ڈی آئی جی سی آئی اے کا نام لے رہا ہے۔ آپ اس سے کیا بعید رکھتے ہیں؟ دیکھیں جن لوگوں کی اس حد تک بیک ہو نا کہ وہ اس لیول کے افراد کے نام لے سکتے ہوں اور وہ بھی میڈیا میں آ کر نام لے سکتے ہوں، تو وہ آپ کا اور میرا نام بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آئی جی سندھ غلام نبی محمد صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ کا بھی نام لیا گیا ہے۔ اب اس جو طلحہ نے درخواست دی ہے اس کے اوپر ہی کوئی ایکشن لے لیں، کوئی ایف آئی آر اب کر لیں، اور جو پرانی ایف آئی آر جو پرانے سے کرمنل ریکارڈ ہیں وہ بھی لے کر آئے سامنے۔ وہ کیوں نہیں نکل رہے فہیم بھائی؟ وہ کیوں نہیں نکل رہے بھائی؟ نہیں نکلیں گے نا، کیوں خوش فہم ہے طلحہ اب اتنے کہ نہیں نکلیں گے؟ سسٹم ہے اس ملک میں، مان لیجئے، اور ایک سسٹم اس کو مت سمجھیے جس سسٹم کے کچھ عرصے سے باز گشت ہے کہ وہ صرف زمینوں کے معاملات میں رہتا ہے، ہر جگہ سسٹم ہے، یوں کہہ لیجئے کہ مافیاز ہیں ہر جگہ، تو یہ بھی ایک مافیا ہے۔ یہ مافیا نہ آپ کو کامیاب ہونے دے گی، اور کیونکہ اگر آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر ہے ان کے اوپر ضرب پڑے گی، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ